السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24 تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس کا ترجمہ اور جس کی تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چند عورتوں کا، اسلامی سماج و معاشرے کے اندر ایسی چند عورتوں کا ذکر کیا ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا کہ باپ کی جو بھی منکوحہ ہوگی، یعنی باپ جس عورت سے بھی شادی کرے گا، بیٹے کو اس سے شادی نہیں کرنا ہے، بیٹے کے لیے وہ عورت حرام ہے، بالکل اس کی ماں کی طرح سے، یعنی سوتیلے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا ہے کہ جو تمہاری سوتیلی ماں ہے وہ تمہاری ماں ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی ایک فہرست، ایک لسٹ ہمارے سامنے نازل فرمائی ہے کہ جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، اور ان عورتوں کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ خاندان اور نسب اور رشتہ داری کے اعتبار سے 7 عورتیں ہیں جن سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے اور بھانجی ہے۔ اور اسی طرح سے رضاعت کے اعتبار سے بھی یہی 7 رشتے ہیں، 7 خواتین ہیں، 7 طرح کی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور یہ محرمات میں سے آتے ہیں، یہ غیر محرم نہیں ہوتے ہیں، یہ محرم ہوتے ہیں۔ محرم ان عورتوں کو کہتے ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو رضاعت کے اعتبار سے رضاعی ماں، رضاعی بیٹی، رضاعی بہن، اسی طرح سے رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھتیجی اور رضاعی بھانجے۔ اور سسرال کے رشتے کے اعتبار سے 4 عورتیں ایسی ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، جس میں سے 2 جو ہیں وہ کمپلیٹلی ہیں۔ ایک ساس یعنی بیوی، جس عورت سے شادی کیا اس کی ماں کمپلیٹلی حرام ہو گئی، کبھی بھی وہ حلال نہیں ہو سکتی، صرف نکاح کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بیٹے کی بیوی، بہو، وہ بھی حرام ہے۔ اور 2 عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کنڈیشن ہے۔ ایک، اگر کسی عورت سے شادی کیا ہے اور اس کو پہلے سے لڑکی ہے پہلے شوہر سے، تو شادی کرنے کے بعد جب ان سے ہم نے زندگی شروع کر دی، جیسے شوہر و بیوی رہتے ہیں ویسے رہنا شروع کر دیا، ان سے ضرورت پوری کر لیا، ان سے لطف اندوز ہو لیے، تو ان کی جو لڑکیاں ہیں جو اگرچہ ان کے دوسرے شوہر سے ہیں لیکن وہ لڑکیاں بھی حرام ہو جائیں گی، اور اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ ربیبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا، وربائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یعنی یہاں پر جو ربائب ہے یہ ربیبہ، وہ لڑکی جس کو ہماری بیوی نے اپنے پہلے شوہر کے گھر سے لے کر کے جو آئی ہیں اس کو کہتے ہیں ربیبہ، یہ لڑکی بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے سسرالی رشتے کے اعتبار سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 2 بہنوں کو اکٹھے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ایک بہن اگر فوت ہو گئی یا ان کو طلاق دے دیا تو پھر ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن 2 بہنوں کو اکٹھے جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کو بھی اکٹھے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے خالہ اور بھانجی کو بھی اکٹھے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان خواتین کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء، یہ محصنات کا جو لفظ ہے یہ عربی میں احسان سے آتا ہے، احسان، اور احسان کا 4 معنی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر۔ احسان کا 4 معنی،
ایک شادی، دوسرا آزادی، تیسرا پاک دامنی اور چوتھا اسلام. اور اسی سے محسنات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں. لیکن یہاں پر والمحسنات کا مطلب ہے شادی شدہ عورتیں، یعنی شوہر والی عورتیں، جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپشن کیا، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو تمہاری لونڈی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. ابھی جو لونڈی کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں سمجھ لیجئے کہ جس زمانے میں یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم کے نزول کے وقت غلام اور لونڈی کا جو چلن تھا وہ سماج و معاشرے کے اندر عام تھا. اور غلام اور لونڈی سماج و معاشرے میں بنتے تھے کیسے؟ اس کے دو ذریعے تھے. ایک ذریعہ یہ تھا کہ کچھ ایسے خاندان تھے جو صدیوں سے ان کے مرد اور عورت کو بیچ دیا جاتا تھا. ان کے لیے بازار لگتا تھا، جیسے گائے بیل کا بازار لگتا ہے نا، ویسے ہی بازار لگتا تھا. اور اس میں وہ رہتے تھے، دیکھنے والا آتا تھا اور دیکھ کر کے پسند کر کے لے کے جاتا تھا، اس کا پیسہ کمپلیٹ ادا کرتا تھا. تو یہ غلامی کا ایک چلن تھا جو اس زمانے میں تھا. اس طرح سے غلام اور لونڈی بنتے تھے. ایک ذریعہ یہ تھا. اور دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی، اور خاص طور سے مسلمانوں کی جنگیں جو کفار و مشرکین سے ہوئی، تو اس میں جو عورتیں اور مرد قید ہو کر کے آتے تھے تو مرد غلام ہوتے تھے اور عورت لونڈی ہوتی تھی. تو یہ دونوں طرح کی جو لونڈیاں ہیں یہ اسلام میں برقرار رکھا گیا، غلام اور لونڈی بھی. لیکن اسلام نے کچھ ایسے قانون، کچھ ایسے کنڈیشن، کچھ ایسے حساب کتاب بنائے جس میں غلام اور لونڈیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سہولت ہو، زیادہ سے زیادہ آسانی ہو. اور اسلام نے یہ بھی کہا، آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے آیات کے اندر، بہت ساری آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین کے اندر جو بعض عملوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں غلام کو آزاد کرنا. اور غلام کو آزاد کرنا، اگر کوئی غلام ہے اس کو اگر خرید کر کے آزاد کر دیا، اسلام میں یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. تو ان تمام چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اسلام نے کچھ ایسے کنڈیشن بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ شادی شدہ عورتیں چاہے کوئی بھی ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر جو تمہاری لونڈی ہو گئی ہے، جس طرح سے خرید کر کے لایا ہو یا جنگ ہوئی ہو، اس میں مسلمان کو مال غنیمت کے طور پر ملا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ضرورت کو پوری کرنا اس کی اجازت دی گئی. اب یہاں پر لونڈی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر میں کام کرنے والی عورتیں. بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والی، یہ بات نہیں ہے. لونڈی سے مراد وہی ہے جو دو ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے دیا ہے، اور اسی لونڈی سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. لیکن کب؟ جب وہ آپ کی ملکیت میں آئے تو ایک حیض گزر جانے کے بعد. محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، مسند احمد میں روایت کیا ہے. اور امام احمد کے علاوہ امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الرضا کے اندر، امام ترمذی نے جامع ترمذی کتاب النکاح کے اندر، امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کتاب التفسیر کے اندر، اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر روایت بیان کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ اوتاس. اس میں لونڈی آئی، غلام آئے. تو مسلمانوں کے حصے میں بہت ساری لونڈی آئی. تو مسلمانوں نے ان سے جو ہے ضرورت پوری کرنے کو ناپسند کیا کہ کیسے کریں، ان کے شوہر موجود ہے، سب کفار و مشرکین ہیں، اب ہم ان سے کیسے جو ہے ضرورت پوری کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرماتے کہ والمحصنات من النساء، شوہروں والی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر کوئی تمہاری ملکیت میں آ جائے، تمہاری لونڈی بن کر کے آ جائے تو استبراء رحم کے بعد ان سے ضرورت کو پوری کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی تعداد کی قید نہیں ہے. محترم سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے قانون ہے کہ ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہیں. یعنی جتنی عورتوں کا ذکر کیا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آیت نمبر 22 میں سورۃ النساء، آیت نمبر 23 میں اور آیت نمبر 24 میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں کا ذکر کیا ہے ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حد ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں
وہ تمہارے لیے حلال ہے. یعنی جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان عورتوں سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے شادی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن عورتوں کا ذکر ہوا ہے، جن عورتوں کا ذکر ہوا ہے یہی محرم ہیں، اور انہی کے سامنے یہی عورتیں اگر بے پردہ ہو کر کے ان رشتوں کے سامنے آ جائے، یعنی چہرہ کھلا ہو، سر کھلا ہو، اس پر اگر دوپٹہ نہ بھی ہو، اگر وہ آ جاتی ہیں تو شریعت میں لا باس ولا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو ان رشتوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. اب جیسے بہت سارے گھرانے ہیں سماج و معاشرے کے اندر، مسلم سماج و معاشرے میں چچا زاد بہن، چچا زاد بھائی، اس میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا ہے، بالکل سب کھلے عام رہتے ہیں. اسی طرح سے کسی گھر کا بہنوئی ہوتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے تو سالے کی بیوی، یہ بالکل کھلے عام رہتے ہیں. یہ ہمارے سماج و معاشرے کا بالکل عام ہے. سارے کے سارے اس حمام میں ننگے، اس حمام میں کوئی بھی کپڑا پہنے ہوا نہیں ہے، سب کے سب اس حمام میں ننگے. اب گھر میں بہنوئی آتا ہے تو سالہ کی جو بیوی ہوتی ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہے. اگر پردہ کرنے کی بات ہوتی ہے تو گھر میں کوہرام مچتا ہے. اسی طرح سے چچا زاد بھائی بہنوں کے درمیان جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی بات ہو تو اس میں بھی کوہرام مچتا ہے. تو یہ ہمارے سماج و معاشرے کا کنڈیشن ہے، یہ ہمارے سماج و معاشرے کے حالات ہیں. اور ان حالات کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلامی سماج و معاشرے کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو چکا ہے کمپلیٹلی. اب جو ریپیئرنگ ہے وہ بالکل نیچے سے کرنا ہے. اب ایک نئے سرے سے ایک سماج و معاشرے کی تشکیل کرنی ہوگی مسلمانوں کو. وگرنہ جس طرح سے بھارت کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے جو حالات بن رہے ہیں اور جس انداز میں مسلمانوں کے ارد گرد گھیرا بندی کی جا رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظالم آپ کے اوپر مقرر ہو چکا ہے اور ظلم کر رہا. نہیں، یہ دراصل ہمارے بدعملیوں کی سزا ہے. آج دیکھیے پردے کے تعلق سے جو باتیں ہمارے سماج و معاشرے میں آئی ہیں اور جس انداز میں پردے کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی جس طرح سے ظلم و ستم کو بالکل آسانی کے ساتھ خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر انجام دیا جا رہا ہے، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے. کیونکہ ہمارا سماج و معاشرہ دین کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے. اور لوگوں کے اندر اتنا دم بھی باقی نہیں رہ گیا ہے، اتنی صلاحیت اور طاقت بھی باقی نہیں رہ گئی ہے کہ یہ جو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر جو کھلی ہوئی بے حیائی اور برائی ہو رہی ہے اس کے خلاف کوئی آواز بھی بلند کر سکے. اور اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے وہ سماج و معاشرے کا سب سے بد اخلاق مانا جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی ہمیں بد اخلاق کہتا ہے، پھر بھی اگر کوئی ہم کو بہت ہی نک چڑھا کہتا ہے، پھر بھی اگر کوئی ہم کو بہت ہی بد تہذیب اور بدتمیز کہتا ہے تب بھی، اور کوئی ہم کو قدامت پسند اور بہت ہی پرانے خیالات کا کہتا ہے تب بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام کا قانون ہے اس کو دھیرے دھیرے سماج و معاشرے کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں. پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، انشاءاللہ سماج و معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا. غور و فکر کرنے کے بعد یہ سب باتیں سامنے آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن عورتوں کا تذکرہ ہوا ہے ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے غیر محرم ہیں، آپ کے لیے حلال ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. ان تبتغوا باموالکم، مال دے کر کے آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. مال دے کر کے کیا مطلب؟ آج ہمارے سماج و معاشرے میں الٹا معاملہ ہے. آج لڑکی والوں کو مال نہیں دیا جاتا ہے، لڑکی والوں سے مال لیا جاتا ہے. آج پورے بھارت بلکہ مسلمانوں میں جہاں جہاں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ سب چیزیں بالکل عام ہو چکی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم کو مال خرچ کرنا ہے اور مال خرچ کر کے تم کو شادی کرنی ہے، اور شادی کرنے کا جو انٹینشن ہونا چاہیے، جو ارادہ ہونا چاہیے، جو مقصد ہونا چاہیے، جو نیت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ محسنین، پاک دامنی اختیار کرنا. یعنی ہم جو شادی کر رہے ہیں ہم پاک دامنی اختیار کر لیں، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہماری نظر جھک جائے، ہمارا ذہن پاک ہو جائے، اس کے لیے شادی کرنا ہے. غیر مصافحین، اپنی شہوت کو پورا کرنے کی غرض سے نہیں، شہوت رانی کی غرض سے نہیں، بدکاری کی غرض سے نہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی کچھ شادیاں ہوتی ہیں ایگریمنٹ کی شادیاں، یعنی 2 مہینے کے لیے شادی کریں گے. آج بھی ہوتا ہے، آج بھی نکاح مسیار بول کر کے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر نکاح ہو رہا ہے، نکاح مسیار. اور اس زمانے میں نکاح متعہ ہوا کرتا تھا. نکاح متعہ یا نکاح مسیار، اس کا جو ہول اینڈ سول جو اس کا ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کہیں باہر گیا
اور وہاں اس کو کچھ دن رہنا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ شادی کرے گا، شادی کرے گا، نیت کر لے گا۔ ابھی کے مسیار کے اندر نیت ہوتی ہے کہ 2 سال رہیں گے، 2 سال شادی کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دیں گے اور جتنا پیسہ اس کو دے کر کے ہم اپنے گھر کے لیے نکلیں گے۔ نکاح مطابق ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ جتنی مدت رہنا ہے اتنی مدت تک کے لیے شادی کرتے تھے، اس کا پورا پیسہ دیتے تھے، اور پھر جب مدت ختم ہوئی آپ اپنے گھر جائیے، ہم اپنے گھر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کہا کہ نہیں، نکاح کا مطلب پاک دامنی ہونی چاہیے۔ نکاح کا مطلب جس عورت سے شادی کیا ہے اس عورت کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا آپ کے اندر انٹینشن ہونا چاہیے، زندگی ویتیت کرنے کی غرض سے آپ ان سے شادی کیجئے، ویسے ہی شادی مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مالوں کے ذریعے سے ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے 1 سے بھی، 2 سے بھی، 3 سے بھی، 4 سے بھی، بیک وقت 4 شادی کر سکتے ہو اپنا مال خرچ کر کے، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ شہوت رانی ہو، بدکاری ہو، بے حیائی ہو اور اس طرح کی شادی کریں۔ دیکھیے نکاح متعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بالکل بین کر دیا ہے، حرام ہے۔ یہ جو اگریمنٹ کی شادیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ پاک دامنی اختیار کرنے کی غرض سے شادی کیجیے، شہوت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں، بدکاری کے لیے نہیں، شہوت رانی کے لیے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے شادی کیا جائے اور ان سے لطف اندوز ہوا جائے ان عورتوں کو ان کا حق مہر تم لوگ ادا کر دو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی سورۃ النساء میں آگے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دو۔ یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم شادی کرتے ہو اور ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو ان کے حق مہر کو تم ادا کر دو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور حق مہر مقرر ہو جائے، نکاح ہو گیا، اتنا حق مہر دینا ہے۔ اب دونوں شوہر و بیوی ہو گئے، اب اپنے گھر گئے، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، دونوں کے درمیان اگر انڈر اسٹینڈنگ ہو گیا تو 20,000 اگر حق مہر مقرر ہوا ہے کہ ٹھیک ہے چھوڑیے 20,000 کیوں دیجیے گا، 5,000 دے دیجیے، 15,000 میں نے معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، تم لوگ جس چیز کے اوپر راضی ہو اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے۔ اگر عورت یہ کہے کہ چلیے 10,000 روپیہ ہی حق مہر مقرر ہوا ہے لیکن ہمارے اور آپ کے بیچ میں حق مہر کیا، سمجھیے کہ آپ نے حق مہر ہم کو دے دیا، آپ وہ پیسہ اپنے پاس رکھیے، اگر بیوی ایسا بھی کہہ دے لا باس ولا حرج، یہ دونوں کے انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے، دونوں کے انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو سورت کریمہ ہے اس میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے اور سماجی معاشرے کو عمدہ سے عمدہ ترین بنانے کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو ہم کل اور کل کے بعد کے درسوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔